رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ اور کھانے کو نہ ہوتا تو گھر کے اندر اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کھجوریں موجود ہوا کرتی تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر جو کی روٹی میسر نہ ہوتی، گندم کی روٹی میسر نہ ہوتی، کھانے کو کچھ اور نہ ہوتا تو ہم دو کالی چیزوں پر گزارا کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک پانی اور نمبر 2 کھجور۔ مکہ المکرمہ کی کھجوروں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ المکرمہ کی کھجوروں سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعائیں کی، لیکن مدینہ کی کھجوروں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں کی اور یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ مدینہ کی کھجوروں میں برکتیں پیدا فرما۔ اور کھجوروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھجور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجوا کھجور تھی، مدینہ کی اجوا کھجور، کہ جس کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بویا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے اگایا تھا، اس لیے اجوا کھجور کے اندر بڑی برکت ہے۔ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو صبح کے ٹائم میں 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو شام تک حق تعالی شانہ اسے جادو سے اور زہر کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی، کھجور اور خربوزہ، ان دو چیزوں کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور خربوزہ بہت پسند تھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی کھجور جو ہے وہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور کھجور کو مختلف قسم کی چیزوں کے ساتھ آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ مثلا ایک صحابی رسول فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے گھر میں تشریف لائے تو ہم نے آپ علیہ السلام کو کھجور اور مکھن پیش کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور مکھن دونوں تناول فرمانے لگے، اور مکھن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مرغوبیت کے ساتھ تناول فرما رہے تھے، یعنی اس سے بات معلوم ہوئی کہ مکھن جو ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال فرمایا، اور جس وقت آپ علیہ السلام نے کھجور کو دودھ کے ساتھ تناول فرمایا تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی بہترین دو خوشگوار چیزیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، عرض کرتے ہیں میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو خربوزے کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں، یعنی ایک کھجور کھا رہے ہیں پھر آپ علیہ السلام خربوزہ تناول فرما رہے ہیں، ایک کھجور کھا رہے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خربوزہ تناول فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھجور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کے ساتھ بھی کھایا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو ککڑی کے ساتھ، جس کو ہم تر کہتے ہیں، ایک کھیرا ہوتا ہے ایک تر ہوتی ہے جو کھیرے سے بھی جو ہے سائز کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہے، اسے تر کہا جاتا ہے عام طور پر مارکیٹ کے اندر، ککڑی اردو کے اندر جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ککڑی کے ساتھ کھجور تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ککڑی بھی تناول فرما رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور چیزیں بہت پسند تھی، ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ککڑی ہے، جو تر ہے، اسے بھی مرغوبیت کے ساتھ آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مقامات پر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو تربوز کے ساتھ تناول فرما رہے تھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بھی تناول فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ کھجور بھی تناول فرما رہے تھے، اور یوں ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک کی گرمی دوسرے کی ٹھنڈک کو زائل کر رہی ہے، ایک کی ٹھنڈک دوسرے کی گرمی کو زائل کر رہی ہے، یعنی ایک ٹھنڈی چیز ہے ایک گرم چیز ہے تو دونوں چیزیں جو ہے وہ اعتدال پیدا کر رہی ہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو تربوز کے ساتھ بھی تناول فرمایا ہے۔ اب تک کی ساری گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھجور کو اکیلے منفرد جو ہے تناول فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی کھجور کو دودھ کے ساتھ بھی استعمال فرماتے تھے، کھجور کو تربوز کے ساتھ بھی استعمال فرماتے تھے، کھجور کو خربوزے کے ساتھ بھی استعمال فرماتے تھے، کھجور کو پانی کے ساتھ بھی استعمال فرماتے تھے، کھجور کو ککڑی کے ساتھ، تر کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام جو ہے استعمال فرمایا کرتے تھے۔
इसी तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को मक्खन के साथ भी इस्तेमाल फरमाया करते थे, चाहे मक्खन को अलग तौर पर ले लिया जाए या मक्खन को खजूर के ऊपर लगाकर इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा तरीके हैं, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं हैं। अगर हम खजूर को इन चीज़ों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के करते हैं तो मेरे अजीज़ों पेट भी भर जाएगा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके के साथ जो मोहब्बत है उस मोहब्बत पर अजर और सवाब भी हासिल होगा।